اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید محمد اجمل آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آیا ہوں۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہفتے کا یہ ہے 21 اگست سے 27 اگست کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پہ سن کی تبدیلی ہے، باقی سارا تقریباً اسی طرح ہی چلے گا۔ تو یہ پارٹ 2 ہے، لیو، ورگو، لیبرا اور اسکارپیو۔ تو ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں لیو کے لیے۔ لیو آپ کا آخری جو سالگرہ رہ گئی ہے جن کی 21-22 کو، ان کو بھی سالگرہ مبارک ہو۔ اور اب اس کے بعد ورگو پھر شروع ہو جائے گا۔ آپ کا سن نکل کے آپ کے تیسرے گھر میں آپ کے دوسرے گھر میں چل جائے گا، اسینڈنٹ سے نکل کے۔ خیر سٹارٹ آپ کا تیسرے گھر سے ہو رہا ہے، اور مون اور کیتو تو جس طرح پچھلے میں نے سنڈے کو کہا تھا کہ تھوڑی سی سینسٹیوٹی رہے گی، تو یہاں تیسرے کا لارڈ پہلے گھر میں گیا ہوا، پہلے اس کو دیکھتے ہیں پھر ہم آگے دیکھتے ہیں۔ جب اچھا یہاں پہ نا ضرور سے زیادہ آپ اپنے آپ کو نا پوز کریں گے کہ میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوں، بہت زیادہ علم جانتا ہوں، بہت زیادہ، جس سے نا آپ کا تھوڑا سا ہائپرنیس آئے گی آپ کو، اور کوئی نہ کوئی کہہ لیں کہ لوگ آپ سے متاثر ہونے کے بجائے تھوڑا سا مائنڈ کریں گے۔ اس کے بعد کیونکہ یہ تیسرا گھر ہے، مون کیتو کٹھا بیٹھا، جب مون کیتو کٹھا بیٹھتا ہے تو بندہ تھوڑا سا نیگیٹو تھاٹس میں جاتا ہے، اور وہ ہائپر ہوتا ہے، تھوڑا سا سازشی ذہن بن جاتا ہے، دوسروں کے خلاف سوچتا ہے، انڈر کارپٹ چلنا چاہتا ہے، اور تھوڑا خود ہی سوچ سوچ کے اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے۔ تو ویسے تیسرا گھر مجموعی ذہانت اور سیکھنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو دیتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ بہت زیادہ تیزی سے، بہت زیادہ کہتے ہیں کرٹ ہو کے اپنے معاملات کو دیکھیں گے۔ دماغ ضرورت سے زیادہ تیز کام کرے گا، بٹ اس میں نیگیٹیوٹی اور انتقامی کارروائیاں سازش زیادہ ہوگی، گلا خراب رہے گا۔ اور کوئی ایسا بھی موڈ بن سکتا ہے کہ ایجوکیشن کے لیے کہیں دوسرے شہر پہ آپ کو جانا پڑ جائے، کوئی داخلہ آپ کا مرضی کے مطابق آپ کے شہر میں نہیں ہو، جیسے ہوتا ہے میڈیکل کالج میں داخلہ لاہور میں نہیں ملا تو جا کے ملا اسلام پنڈی میں مل گیا یا ملتان میں مل گیا، تو اس وجہ سے بھی تھوڑی سی ڈپریشن سا رہے گا۔ اور چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچ سوچ کے تھوڑا سا ہلکان ہوں گے، اور چھوٹے چھوٹے سفر ہوں گے جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے۔ مے بی کوئی گھر تبدیل کریں گے، وہ گھر آپ کو پسند نہیں آئے گا، یا آپ کو کوئی مالک مکان نوٹس دے دے گا کہ جی آپ گھر خالی کریں اور دوسرا گھر کوئی دیکھے، تو اس پہ بھی آپ کا تھوڑا سا موڈ سوئنگ آپ کے بارے میں آپ کا تھوڑا سا خراب ہو سکتا ہے۔ میموری کو ضرورت سے زیادہ کام کرے گی، جس سے نا پرانے فلیش بیک آپ کو بہت آئیں گے کہ اچھا اس نے، اور پھر وہ نیگیٹو فلیش بیک ہوں گے، اس نے اس وقت یہ بات کی تھی، اس نے اس وقت یہ بات کی تھی، اس پہ آپ کافی ٹریگر کریں گے، اور لکھیں گے بھی تو بڑا کہہ لیں کہ جذباتی ہو کے لکھیں۔ ویسے میں آپ کو کہوں گا کہ جب مون کیتو کٹھا ہونا تو بندہ اپنا کریٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ زیادہ زور دے لکھے، پھر آپ کے دماغ میں نا خیالات خود بخود آتے ہیں، اور پھر لکھتا بہت ہے۔ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں، رائٹر ہوتے ہیں، مصور ہوتے ہیں، تو ان کے مون نیگیٹو ہوتے ہیں، اور پھر وہ بہت اچھی شعر و شاعری کرتے ہیں، رائٹنگ کرتے ہیں، کالم نگاری کرتے ہیں، اور تصویریں بڑی اچھی بناتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ملازم آپ کے ساتھ کوئی تنگ کر سکتا ہے، ایک آپ کے شولڈرز کوئی جیم ہو سکتا ہے، یا کوئی شولڈر پہ چوٹ لگ سکتی ہے، ہمسایوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی بحث و مباحثہ آپ کا چل سکتا ہے۔ گلوکار حضرات یہاں پہ تھوڑے سے تنگ ہوں گے، کیونکہ ان کا یہاں تو کنٹریکٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، یہاں ہوگا تو گلا خراب ہوگا، ریکارڈنگ جس دن ہوگی اس دن موڈ سوئنگ ذرا اچھا نہیں ہوگا، یا کوئی گانا ان کا اگر اس دن آن ایئر آتا تو وہ اتنا ہٹ نہیں ہوگا۔ آڑتی بہت تیز ہوں گے یہاں پہ، جسے بروکر کہتے ہیں نا، بروکرز، وہ بڑا اپنا مال نکالنے میں بڑی گندا مال بھی، اچھا مال بھی، جھوٹ سچ بول کے وہ اپنا مال نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
اسٹاک اینڈ کمیشن والے بھی بڑے تیز ہوں گے، اور جو کمیونیکیشن آپ کی بڑی اسکل تیز ہوگی، اور پھر اچھا وہ کمیونیکیشن جسے کہتے ہیں نا لگائی بجائی کرنے والی، اس کمیونیکیشن میں تو بہت ہی برکت ہوگی، چاند چاند لگے ہوں گے، خوب کریں گے، اور رائٹرز رات بڑے ایکٹیو ہوں گے۔ تو یہ آپ کا سٹارٹ ہوگا لیو آپ کا 21، آگے 22 23۔ تو یہاں پہ بھی فورتھ کا لاٹ دوسرے گھر میں گیا ہوا ہے، تو جب چوتھے کا لاٹ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو بندہ ایسا وہ نا اس کو شوق چڑھا ہوتا ہے کہ میں پیسے ہونے پہ، وہ اس پہ اپنی پراپرٹی بھی سیل کرے گا، اپنی کوئی رکھی ہوئی اپنی کوئی دکان ہے یا گھر ہے یا کوئی زمین ہے، وہ یا قبضہ نہ کر لے، تو اس کو نہ کر کے میں بینک میں رکھوں، تو یہ سوٹ نہیں کرے گا، اس کو مت چھیڑی گا، کیونکہ یہ وسوسے آپ کو تنگ کریں گے، کیونکہ مون اسکارپیو میں ہے، جب مون اسکارپیو میں ہوتا ہے نا تو ویسے ہی بندہ سینسٹیو۔ وہ پچھلا 21 یہ بھی اس کی کنٹینیوٹی ہوگی، بٹ یہاں پہ آپ کسی کا نیگیٹو نہیں سوچیں گے، بٹ سوچ کے خود ہی ڈپریس ہوتے ہوئے جائیں گے۔ اور وہاں پہ پھر یہ چوتھا گھر ہے، تو چوتھا گھر پھر کوئی گھر کی گاڑیاں وغیرہ فروخت نہیں ہوگی، یا گھر چینج کرنا چاہو گے گاڑی، یا گاڑی ورک شاپ چلی جائے گی، یا گھر میں کوئی بارشوں کی وجہ سے کوئی ڈیمیج ہوا تو وہ اس پرابلم میں آپ کافی سینسٹیو ہوں گے، یا آپ کو یہ پانی نے اس کا ستیہ ناش کر دیا، پانی کمرے میں آ گیا، فرش خراب ہو گئے، یا گٹر بند ہو گیا، یا کہ اس قسم کے گھر کے کام نکلیں گے جس سے آپ کافی پیٹ بیمار ہو گیا، کیٹل بیمار ہو گئے، کیٹلوں کا پرابلم آ گیا، تو یہ نا آپ اچھا پھر کیونکہ یہ آپ کا چوتھا گھر ہے، تو آپ نا ایسے کہتے ہیں دل بیٹھ جانا، تو ایسے ڈپریس سا نا اپنے آپ کو فیل کرنا ہے۔ مڈل ایجوکیشن میں بھی آپ کا اچھا چلے گا، موسم ذرا تیکھا ہوگا، اور آپ کی ذہانت جو ہوگی نا بہت اچھی کام کرے گی، سب کچھ کرے گی، لیکن آپ کام دل نہیں لگے گا کام میں۔ اچھا زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں میں بہتری ہوگی، ریزنس کا میں نے بتا دیا، کوئی آپ کی چیز ایسی رکھ کے بھول جائیں گے جس سے سارا دن آپ اپنی انرجی اسی ڈھونڈنے میں لگا دیں گے۔ یہاں پہ خواتین کا کوئی پرابلم، بریسٹ کے میں بھی کوئی پرابلم، وہ جو مدر فیڈ ہوتی ہے اس پہ بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، جو مدر فیڈ بچہ نہیں لے رہا یا دودھ نہیں آ رہا، یا اس قسم کا پرابلم بھی خواتین کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ 3 دن آپ کے کافی ڈپریسنگ تھے، لیکن جیسے ہی آپ 24 25 میں داخل ہوتے تو ایک دم ماحول چینج ہو جائے گا، ایک دم دماغ سے ڈپریشن نکل جائے گا، دماغ میں ایک سکون سا آ جائے گا، اور یہاں 5ویں کا لاٹ 10ویں گھر میں جب جاتا ہے نا، اچھا یہاں پہ جتنے آپ نے 3 دن ٹف گزارے، اتنے ہی آپ کے 3 دن جو ہے نا اگلے 2 دن بہت ہی، بلکہ اگلے 4 دن ہی بہت اچھے ہوں گے۔ کوئی نہ کوئی آپ ایسی کوئی چیز اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس سے آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا، جس سے آپ کے نا رتبہ مرتبہ اور شہرت میں بھی اضافہ ہوگا، یا آپ کو کسی دوست کی سپورٹ مل جائے گی، وہ سفارش مل جائے گی جس سے آپ کا رکے ہوئے کام نکل جائیں گے۔ اب 5واں گھر آپ کی دانش مندی کا، ہائر ایجوکیشن کا، اس میں بھی آپ کو بہت فائدہ مل جائے گا۔ اچھا کھیل کود میں بڑی دلچسپی رہے گی اس پہ، اور آپ کی فیم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ چاہتے ہوں گے کہ آئی شوڈ بی گیون امپورٹنس ان دی سوسائٹی، اور مجھے لوگ چاہیں، مجھے جانیں، تو اس قسم کا بھی ہوگا۔ گیمبلنگ میں، سٹا، لاٹری، جوا، اس میں بھی آپ کو بہت ہی ہوگا۔ اچھا گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا، بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے، دفتر بیٹھے ہیں یا کاروبار میں بیٹھے ہیں تو دوست آ جائیں گے جہاں سے پھر بہت ہی کہکے شہکے بھی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ان کے ساتھ کسی ریکریشن پلیس پہ بھی جائیں گے۔ اچھا یہاں پہ نا آپ کے اندر ایک چل لگے گی کہ مجھے پیسے آنے چاہیے، امیر ہونا چاہیے، تو وہ بھی آپ کو اچھی خبریں سننے کو مل جائیں گی۔
یہاں پہ پہلے کنسیپشن کی آپ کو خبر مل جائے گی، کوئی نیا بچہ گھر میں پیدا ہوگا تو اس کی بڑی خوشی ہوگی، اور کوئی نہ کوئی لاٹری میں بھی کوئی فائدہ ہو جائے گا بڑا، پھر گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا، انجوائے کرتے ہوئے نظر آ جائے گا۔ کچھ فرڈنیس میں بھی گھسنے کی کوشش کریں گے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی آپ کو فائدہ مل جائے گا، کوئی آپ اپنے سٹاف میں سے مسٹیریل سٹاف کی جاب میں بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ بھرتی کریں گے۔ پبلیکیشن، تصنیف و تالیف، اس پہ بھی آپ کو اچھا مل جائے گا، تفریح، طبع تماشا، کھیل کود، معاش کا، عشق رمان اور ناچ گانا، میوزک، ان میں سارے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اس لیے نا اچھا، اس دن آپ بڑی اچھی فلمیں دیکھیں گے، بڑی جذباتی سی، اور بڑے انڈور گیمز بھی کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شام کو بچوں کے ساتھ کسی پانی والی جگہ پہ یا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھیں گے، باغیچے میں، یا بچے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے، تو یہ بھی آپ کا ایک اچھا دن گزرے گا۔ اور آگے پھر چلتے ہیں، ویکینڈ آ جاتا ہے لیو، یہ 26 27 آپ کے چھٹے گھر میں آپ کا مون ہے، اور چھٹے کا لاڈ 8ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ اچھا، اس کا یہ جو چھٹا اور 8ویں کا کمبینیشن کوئی اچھا نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ چھٹے اور 8ویں کا کمبینیشن کوئی بہتری ہی نظر آتا ہے۔ یہاں پہ آپ نا بڑا کوئی ٹارگٹ اچیو کر لیں گے، کوئی اپنا آفس میں کوئی اگر آپ کے بہت ہی زیادہ آپ کو کوئی آؤٹ آف دی وے آپ کو کام ملا ہو تو اس کو بھی آپ اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے کہہ لیں کہ خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں تو وہ ان کا کوئی آپریشن کریں تو وہ بڑا کامیاب ہوگا، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، آپریشن کرنے سے پہلے اپنی قانونی کارروائیاں ساری پوری کر لیجیے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ بعد میں آپ کو کوئی فیس کرنا پڑ جائے۔ تو اٹ واز اے گڈ ڈے فار یو، اور بڑا یہاں پہ آپ اپنے آفس کے کاموں کو بھی چھٹی والے دن بھی اپنے ورک پلیس پہ اپنے کاموں کو نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑا مصروفیت کا وقت گزرے گا اور بڑی محنت کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ یہاں پہ کوئی قرضہ اتارنے کا معاملات کو طے کر لیں گے، ان کے ساتھ نیگوشیشن ہو جائے گی، یا نیا قرضہ اپلائی کریں گے، اس پہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ اچھا، وہ لوگ جو جیل میں ہیں یہ ان کو بھی کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی۔ یہاں پہ آپ کا چچا چچی سے تعلقات بہت اچھے ہوں گے، ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اپنے حاسدین پہ قابو پا لیں گے، اور آپ ملازمین کے ساتھ آپ کا بہت ہی اچھا ہے، کوئی ناامیدی جو تھی وہ سیدھی ہو جائے گی، کوئی بیماری وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور کوئی اگر آپ کی کوئی بدنامی ہوئی ہے، اسکینڈل بنا ہوا، وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ کا کوئی شوکاز نوٹس یا یہ انکوائری تو اس کا بھی آپ کو لیٹر مل جائے گا آپ کے حق میں۔ تو کوئی کرول ایکشن جو آپ کے خلاف چل رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ کافی آپ ریلیف لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے پارٹنر کے اخراجات بھی بہت کنٹرول ہوں گے، تو اٹس اے گڈ ٹائم فار یو، بہت ہی یعنی کہ ویکینڈ جو ہے نا فروٹفل ہوگا ود گڈ رزلٹ، بٹ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہیلتھ ایشو بھی ٹھیک رہیں گے۔ بس آلریڈی اف یو آر پاسنگ تھرو، اگر آپ کہہ لیں کہ شوگر کا پرابلم ہے یا ڈائلسس کا پرابلم ہے تو اس میں کافی ریلیف ملے گا، لیکن آپ نے اس کو ڈیلے نہیں کرنا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ورگو آپ کی باری ہے، آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اگر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ تو پیج کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیجیے گا۔ اور یہ ہفتہ میں لے کے آیا ہوں آپ کا 21 اگست سے 27 اگست کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ سٹارٹ آپ کا دوسرے گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے کا لاڈ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو آپ اپنے جو پیسے آئیں گے، جو کمائیں گے یا کوئی آئیں گے تو اس کو ضائع نہیں کرنا۔ بس یہ اتنا میں بتا دوں کہ جب دوسرا اور 12ویں کا کمبینیشن بنے تو بندہ جو آتا ہے ساتھ ساتھ خرچہ جاتا ہے، اور فضول خرچی بہت کرتا ہے، ان نیسیسری ویسٹیج کرتا ہے۔ میرے کو یہاں پہ ایک فون کال آ گئی تھی تو تھوڑا سا آپ کو ڈسٹربنس فیل ہوئی ہوگی، تو معذرت خواہ۔ تو میں بات کر رہا کہ جب دوسرے کا لاڈ 12ویں گھر میں ہے تو اخراجات ان نیسیسری آپ کو بہت کرنے پڑ جائیں گے، اس سے آپ نے اپنا
خیال کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ بازار سے کھانا کھائیں اور فوڈ پوائزننگ ہو جائے اور پھر آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے ڈرپ لگوانی پڑ جائے، تو اسی چیزوں سے ذرا پرہیز کیجیے گا۔ اچھا، اب یہ کیونکہ دوسرے گھر میں آپ کا کیتو بھی ہے، اور تو دوسرا گھر میں تھوڑا سا اگر آپ چھوٹے ورگو ہیں تو تھوڑا سا آپ کو اپسیٹ ہو سکتے ہیں، دانتوں کے مسئلے آ سکتے ہیں، کان میں درد ہو سکتا ہے، اور مے بی آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ تھوڑی سی سختی بھی کر سکیں۔ اور آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ بولنے میں تھوڑی سی دقت ہوگی، ریلکٹنس ہوگی، اپنی بات کنوے نہیں کر پائیں گے، جس سے آپ تھوڑا سا فیل کریں گے۔ ساسو ماں کے ساتھ اگر آپ بڑے ہیں تو سسرال والوں کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ نہ مسائل ضرور ہوگا۔ ٹھوڑی پہ چوٹ لگ سکتی ہے آپ کے، اور یا سویلو کر جانا، اس کا چیکس کا اندر سے سویلو کر جانا، یہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ کی سیونگ ضرور ہوگی، لیکن سیونگ کے ساتھ ساتھ اننیسیسری اخراجات آپ نے پرہیز کرنا ہوگا۔ اور یہاں پہ وکلا حضرات جو ہے نا، جو وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوں گے، بڑے تیز ہوں گے، انہوں نے تو کھل لازے نہیں ہوتے، جھوٹ سچ کر کے نئے کلائنٹ کریں گے، اور یہ اپنے آپ کو پیسے 2 نمبر سے پیسے کمانے کے چکر میں بھی لوگ اس میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنے رائٹ ایئر کا بہت خیال کرنا ہے، اور موٹر سائیکل سار خار کر آنکھ میں کوئی چیز چلے گی تو اس کو وہ کریں تو آنکھ ریڈ ہونے کے چانسز ہیں۔ بازار کا کھانا بالکل نہیں کھانا، معدہ خراب ہو جائے گا۔ اور زیادہ آپ یعنی کہہ لیں کہ ایک غصہ نہیں کرنا، جب غصہ کریں گے تو ایسے کریں گے جیسے آپ کو رونے کو دل کر رہا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا۔ اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ نا مسوڑوں کا پرابلم آپ کو تنگ کرے گا، دانتوں کا پرابلم تنگ کرے گا، اس سے آپ نے نا بہت ہی اپنا خیال کرنا ہوگا۔ اس دن وہ لے لیجیے گا، وہ کیا کہتے ہیں، ڈال کے غرارے کرتے ہیں، اس میرے ذہن میں نہیں آ رہے۔ اچھا، اب آ جائیں آپ کا ورگو 22 23 اور تیسرے کا لاٹ پہلے گھر میں بیٹھا ہے، اور مون اسکارپیو میں۔ اچھا، پھر وہی کنٹینیوٹی ہوگی، تھوڑی سی سینسٹیوٹی ہوگی، وہ ذرا سینسٹیوٹی ذرا کارڈ قسم کی تھی، سازشی قسم کی تھی، بہت زیادہ۔ یہ سینسٹیوٹی تھوڑی سی اور طرز کی ہوگی، ذرا ایسے ہی اپنے آپ کو نا ٹریگر کریں گے، تو کوئی چیز سیکھنے کی کوشش کریں گے، سیکھ نہیں پائیں گے، کوئی آپ کے کام میں ایسے ہوگا جیسے دل نہیں کرے گا کام کرنے کو۔ تو اس چیزوں سے آپ کو کہہ لیں کہ پیپر آپ کا کوئی تیاری نہیں صحیح ہو رہی، اس پہ وجہ سے ڈپریس ہو جائیں گے، کیونکہ میٹرک کے یا اس کے کوئی پیپر یا کوئی تیاری کسی قسم کا، تو اس پہ تھوڑی سی ہوں گے، بہن بھائیوں میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکتی ہے، اور ایسی کوئی ٹریولنگ پڑے گی جس سے آپ دل نہیں کرے گا جانے کو، آپ کہیں گے اچھا چلو وہ ہیں، بٹ الٹیمیٹلی اس کا اینڈ ریزلٹس آپ کے حق میں ہوگا۔ کالمنسٹ جو ہوں گے، لکھاری ہوں گے، یہ بہت اچھا لکھیں گے، آمد بہت اچھی ہوگی، بہت اچھا ان کے فکرے جو ہوں گے نا بڑے اچھے، بعد میں کہیں گے وہ میں کی لکھ دیتا ہے، وہ جو اکثر پروگراموں میں مزاحیہ طریقے سے کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ اپنا کریٹیو ورک کیجیے گا، آپ کو بہت ہی اپنی یادداشت آپ کی جو ہوگی نا، وہ پرانے فلیش بیک آپ کو بڑے کریں گے۔ اچھا، بازو اور کندھے میں پرابلم آپ کو تھوڑا سا ٹریگر کر سکتی ہے، ہمسایوں کی کسی وجہ سے، جیسے یسٹرڈے ہمارے ایک نیبرز ہیں، تو ان کے جامن لگے ہوئے ہیں، وہ اتنا گاند ادھر گرتا ہے ہماری طرف، لیکن کبھی وی نیور ایور بلیم دیم۔ کل وہ باہر کوئی ان کے اپنے کاغذ پتے گرے ہوئے تھے، جس سے وہ خاتون خانہ نکل کے باہر اونچی اونچی بول رہی تھی، دین وی ٹولڈ ہر کہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو اتنا گند آپ کے درختوں کا ہماری طرف گر رہا ہے، کبھی ہم نے گلا کیا؟ تو اس قسم کے کوئی ان پڑھ جو ہوں گے نا نیبرز، جن کو اچھا ہمسایوں کا بھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک نیبرز کا ایک ایس او پی ہوتی ہے، تو جو لوگ گاؤں سے آئے ہوتے ہیں، جن کی ایجوکیشن کم ہوتی ہے، وہ لوگ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔
موسٹلی لوگ اپنے گاؤں چھوڑ کے شہروں میں آباد ہوئے ہیں، اور شہروں کی جو نا رسم و رواج طریقہ کار وہ ان کو بالکل نہیں پتہ ہوتا. گاڑی بھی ایسے چلا رہے ہوتے جیسے پنڈ کھوتی ریڑھی چلا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے وہ اس کو بھی سڑکوں کو بھی اپنے گھر کا ویڑا سمجھنا، گھر کا صحن سمجھ کے اپنے وانڈرنگ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے، وہاں پہ کون سی ٹریفک ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈپریس سے ہوں گے. ٹرانسپورٹیشن بزنس والے جو ہے نا وہ ان کو اور وہ ذرا تھوڑا سا پرابلم میں آئیں گے، کوئی چلان ہو سکتا ہے ان کا کوئی نہ کوئی. تو گانا گانے والے اور اداکار، یہ ان کی اداکاری میں چار چاند لگے ہوں گے. اور یہاں پہ جو ہوں گے اینکر حضرات، یعنی کہ یہ تھوڑا سا سیڈ مال میں اپنی اینکر شپ کریں گے. تو یہ آپ کے 2 دن اس طرح ہی گزریں گے. لیکن جب وین یو انٹر ان 24 25 دین دی سینیریو ول بی انٹائرلی ڈفرینٹ. موڈ سوئنگ بہت اچھا ہو جائے گا. 4th کا لارڈ 9th میں جاتا ہے، تو یہاں پہ آپ کو بہت اچھی اچھی خبریں سننے کو مل جائیں گی. میں آپ کو ابھی جتنا تھوڑا سا آپ کو میں نے نا سیڈ کیا، اتنا ہی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنی نا پراپرٹی جو ہے نا اس کو کوئی ایسی پراپرٹی آئے گی جس کو آپ بیچ کے فورن کرنسی میں، یا اس کو بیچ کے باہر جا کے وہاں پہ گھر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. یا دوسروں کی فلاح بہبود پہ اپنا کوئی ٹوٹا بیچ کے، یا کوئی آپ کو اپنی جائیداد بیچ کے تو اس کسی کو لٹا دیں گے، رشتہ دار کو دے دیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، اور بھلائی پہ خرچ کر کے نا اپنے آپ کو انٹیوشنلی آپ اپنے آپ کو بہت ہی بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور کیونکہ یہاں پہ کوئی نئی گاڑی خرید لیں گے، مون ہے تو وائٹ کلر کی گاڑی ہوگی، کوئی پلاٹ نیا لیں گے، یا کوئی گھر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. اثاثوں میں اضافہ ہوگا، کیٹل بزنس، پیٹ کوئی لیں گے. مڈل ایجوکیشن میں آپ کو بہت ہی یہاں پہ فائدہ ہوگا. موسم بہت اچھا ہوگا آپ کا. والدہ کے ساتھ انٹریکشن بڑا اچھا ہوگا. انٹیلیجنس آپ کی بہت کام کرے گی، اور زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں میں آپ کو ایڈوانٹیجز ہوگا. اچھا، جیسے آج کل چاول کی فصل ہے تو وہ پانی اس کے لیے بہت دینا پڑتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. آپ کو پانی، فصلوں میں پانی، آپ کا ڈیزل کے پیسے بھی بچ جائیں گے، یا بجلی کے پیسے بچ جائیں گے. نہریں ویسے بھی جب بارشیں ہوتی تو نہروں میں پانی کم کیا ہوتا ہے. ٹریڈ میں بہت اٹھان آ جائے گی، بہت زیادہ. ریزیڈنس کو ریپیئر کرائیں گے، ریزیڈنس کی اپ گریڈیشن کریں گے. کوئی چھپی ہوئی، گمی ہوئی، کوئی چوری شدہ چیز، کوئی رکھ کے بھولے ہوئے، وہ چیز آپ کو سامنے آ جائے گی. معدنیات اور گارڈننگ، اور اس میں بھی آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہے، اور آپ کی فیم میں بھی، آپ کی قد کاٹ میں بھی اضافہ ہوگا. اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کوئی ایلیویشن ملتی ہوئی نظر آتی ہے. آگے چلتے ہیں. اپنا ورگو آپ کا 26 27، اور 5ویں کا لاٹ 7ویں گھر میں ہے. تو جب 5ویں کا لاٹ 7ویں گھر میں جاتا ہے تو ویکینڈ ہے، تو آپ میاں بیوی بڑے اچھے چوچلے کریں گے، اور آپ کی مرضی کی شادی بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور آپ جس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ وہاں پہ بھی ہاں ہو جائے گی، اور دوستوں کے ساتھ بھی انٹریکشن رہے گا. فرسٹ کنسیپشن کے چانسز ہیں، یا اگر آپ آلریڈی کنسیو تو پہلے بچے کی گھر میں آمد کی وجہ سے بڑا رونق ہو جائے گی. اور ورگو یہاں پہ بچوں کے ساتھ سیر سپاٹا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی نکل جائیں گے، موج مستی کریں گے، اور سپورٹس میں بڑی دلچسپی رہے گی. اور آپ کی کوئی نہ کوئی امیر ہونے کی خواہش، پیسے آنے کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے. آپ کوئی لاٹری میں دلچسپی ہوگی، جوا سٹہ میں بھی آئے گا. انجوائمنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فلڈنس میں بھی گھس جائیں گے اگر وہ جو لوگ ہوتے ہیں. اخلاقیات آپ کی بہت اچھی ہوگی، دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عزت میں اضافہ ہوگا. کوئی ضیافت، کوئی دعوت پہ بھی شرکت کرتے ہوئے نظر، وہاں پہ بڑا میوزک چل رہا ہوگا. تفریح تباہ تماشا میں بھی جائیں گے. اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے ساتھ آپ نکلیں گے، اور کافی آپ سیر کرتے ہوئے بچوں کو لے کے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو کوئی اچھی سی
اس دن آپ مووی بھی گھر بیٹھ کے دیکھیں گے. تو ویکینڈ آپ کا پھر کو بہت اچھا ہوگا, انجوائے کیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی لبرا, کیا حال آپ کا؟ آئی ہوپ کہ آپ کا ہفتہ اچھا گزرا ہوگا. لیکن کیونکہ ویکینڈ ذرا سینسٹیو تھا, آپ کے سن میں, آپ کے اسینڈنٹ میں کیتو تھا, جس نے آپ کو تھوڑا سا سیڈ کیا ہوگا, اور وہی موڈ آپ لے کے چلیں گے. اور جب پہلے کا لارڈ 11ویں گھر میں ہوتا ہے نا, تو اچھا یہاں پہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی کسی فیصلہ گھر کا ڈیسیژن کرنا ہے, اس میں بھی تھوڑا سا ایک الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں. کوئی بحث باسا لمبا ہو سکتا ہے, اور آپ کہہ لیں کہ ایسا لگے گا جیسے آپ کے بہن بھائی آپ کی مدد نہیں کر رہے. تو اس قسم کا ماحول آپ کو فیل ہوگا. اور آپ کی یہاں پہ آپ کو نا ملازم کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی, نوکروں کی طرف سے یا کوئی گھر کام کرنے والی اس دن نہیں آئے گی, تو اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن میں چل جائے. اکثر ہوتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور گھر کام کرنے والی نہیں آتی, گھر میں بڑا ہوتا ہے. اور اتوار کا دن گزرا ہوتا ہے, تو اس دن بھی چھٹی کی ہوتی سویپرس نے, اور منڈے کو اگر نہ آئے تو وہ بھی آپ کو پھر بڑا غصہ چڑھتا ہے, کیونکہ گھر میں بہت زیادہ ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پہ کافی آپ میاں بیوی کسی کے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے نا دکھ سکھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا, آپ نے نا آپ کے اسپاؤس کو پیٹ میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے, یا گھٹنے پہ چوٹ لگ سکتی ہے, یا کوئی پرانا زخم وہ آپ کو ان کو ٹریگر کر سکتا ہے. یہ تو ایک جو پہلے کا لارڈ 11ویں میں. اچھا, یہاں پہ آپ تھوڑا سا نا بڑا کرٹنیس میں جائیں گے. آپ کو نا ایسا ہوگا جیسے غصہ بڑا چڑھے گا, بڑا ایک دم لڑنا شروع کر دیں گے, آپ کو ڈپریشن میں چلے جائیں گے. ساشی دن آپ کو پتہ ہے, جب کیتو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے نا, تو بھگاتا ہے, دوڑاتا ہے بندوں کو, کبھی ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا. تو دماغ آپ کا بہت تیز ہوگا, شروع قسم کا دماغ ہوگا, جسے آپ کافی کرو. آپ کا سوچنے کا رویہ, سوچنے کا عمل جو ہے نا, وہ تھوڑا سا ساشی قسم کا ہوگا, کرٹ قسم کا ہوگا. اچھا, صحت کے مسئلے کو آپ نے خیال کیجیے گا. اگر آپ شوگر کے مریض ہیں یا کڈنی کے مریض ہیں, یا آپ تو اس کے لیے اپنی سے اس کی طرف دھیان دیجیے گا. چہرے پہ نا ایک عجیب و غریب سی آپ کے اندر ایک وہ جو ایک, یا تو چہرے پہ ایک وہ کہتے ہیں شیطانی مسکراہٹ آنی, یا ساشیزہ چہرہ ہونا, جیسے ڈراموں میں ایک بڑی پھپھے کٹن سی نو دکھاندے جن دی اکھاں کوملیاں ہوندیاں. تو اس قسم کا آپ کا رویہ بڑا ساشی قسم کا رویہ ہوگا. آپ کی نا نیچر میں تھوڑا سا غصہ ہوگا, اور ایسے لگے گا جیسے آپ کی زندگی میں کامیابیاں ناکامیاں یہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے. قوت برداشت ذرا تھوڑی سی کم ہو جائے گی. اچھا, پلاننگ آپ کی بڑی تیز ہوگی, تیکھی ہوگی, اور جس پہ آپ اپنی سیلفش بیہیویئر ہوگا کہ آپ کا اپنا فائدہ ہو, اس کی طرف دھیان دیں گے, اور اپنے پروفیشن کی طرف کم توجہ دیں گے, اور اپنے آپ اپنی ذات کو زیادہ توجہ دیتے ہوئے کوئک ٹیمپر ہوگا, اور کنفیوژن کریٹ کریں گے, اور کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں. جلد بازی نہیں کرنی, جلد بازی آپ کے خلاف ہو سکتی ہے, اور اپنے رویے کو جار جہانا نہیں کرنا, اور اگریسو نہیں ہونا. ریسٹ لیس نیچر رہے گی, اور امپلسو ہوں گے بہت زیادہ, امپیشنٹ, اور ضد پہ اڑنے کے چانسز ہیں آپ کے. تو اس دن آپ ایک تو تھوڑا سا دودھ کا صدقہ کیجیے گا, اور اپنے آپ کو ذرا نارمل رکھیے گا. ہر ایک کے ساتھ بد لحاظی نہیں کرنی, کسی کی سازش نہیں کرنی, کسی کا دل نہیں دکھانا, اس سے بس پرہیز کیجیے گا. باقی جو مرضی کیجیے گا, آپ کسی کا حق نہیں مارنا. میں یہ اس کو ذرا مختصر الفاظ میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. آگے چلتے ہیں. 23 مون اسکارپیو میں, اور دوسرے کا لارڈ 12ویں گھر میں. اور پھر یہاں پہ نا پیسے آئیں گے, ساتھ ساتھ خرچ کری جائیں گے, پیسے آئیں گے, ساتھ ساتھ خرچ کری جائیں گے, فضول خرچی فضول. اور پھر بعد میں اچھا ہوتا, میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ آن لائن میں بیٹھا بیٹھا ایک دم وہ آن لائن آرڈر دیتا ہوں, اور جس دن وہ آتا ہے نا
پارسل یا تو پھر سوچتے یار کی کیتا جیب کے پیسے بھی کوئی نہیں تھے کی کرا میں ہوں یہ تو اس قسم کا ماحول ہوگا کہ آپ ایسے ہی خام خواہ آن لائن آرڈر دیے جائیں گے جس سے آپ کو کافی تو یہاں پہ سسرال والوں کے ساتھ بھی آپ کا تھوڑا سا میچ پڑ سکتا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑا اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا اور رائٹ آئی اور رائٹ ایئر میں آپ کو کوئی تھوڑا سا مسئلہ آئے گا۔ اچھا یہاں پہ آپ نے چاول وغیرہ اور یہ چیزیں بازار سے نہیں کھانی، گھر میں بنا کے کھا لیجیے گا، رائتہ نہیں پینا، بازار کا دودھ دہی نہیں کھانا، آپ نے جو بھی کرنی گھر کی بنی ہوئی چیز کھائے، نہیں تو آپ کو آپ کے ہیلتھ ایشو آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، پھر بعد میں آپ بڑا ڈپریس ہو کے بیٹھیں۔ اچھا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندے کو پروفٹ کی امید ہوتی ہے کہ میں نے 400 روپے میرا پروفٹ آیا یا میرے اتنے پیسے آتے ہیں 50%، تو بندہ پھر تھوڑا سا ڈپریس بھی ہو جاتا ہے۔ اس قسم کا ماحول بھی آپ کو ٹریگر کر سکتا ہے جس سے آپ ڈپریس سا ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے غصہ کرنا، ضد کرنا، ڈپریشن کرنا، اپنا کریٹیو ورک کیجیے گا، پیسے آئیں گے تھوڑا سا لیٹ جو ہو جائیں گے کوئی بات نہیں، کم آئیں گے تو اگلے دن ہونا وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ آپ کے رونے دھونے سے، آپ کے قرض کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے سیل ویک کرتے ہیں، اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں، اپنے سیل کو ویک کرتے ہیں، بیٹری آپ کی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں کہ یہ توکل ایک چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی، جب ایک چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اور وہی ہونا ہے تو پھر آپ ہاں البتہ صدقہ ضرور کیجیے گا، یہاں پہ دودھ کا صدقہ کیجیے گا، معاملات آپ کے کافی حد تک سیدھے ہو جائیں گے سوائے صدقات کے۔ میرے پاس ایک خاتون امریکہ سے فون آیا تو وہ بڑے ایک رناؤنڈ اسٹرالوجر کی بات کر رہا تھا، فیمیل تھی، تو کہتی اس نے پہلے میرے سوال پوچھنے کے $80 لیے، پھر $100 لیے، پھر اس نے مجھے اتنا ڈرا دیا، جھڑکا دیا، میں پریشان ہو گئی، گاڑی وہیں کھڑی کر دی اور میں سڑک کے پاس بیٹھے رونا شروع کر دیا۔ جب فون آیا ان کو تو انہوں نے کہا کہ $700 ابھی بھیجیں، آپ کو ایک لو آئے گی جس سے آپ کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ اچھا وہ لو دودھ پہ 4-5 دن بعد ایک لو آ گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ہفتے سے پہنی ہوئی ہے اور مجھے تو کچھ اثر نہیں، میں تو پریشان۔ تو یہ جب میں نے ان کا ذائچہ بنا کے بتایا میں نے کہا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو آپ کے حالات کوئی ایسے آئے نہیں، ایک ٹیمپریری امون نیگیٹو ہوا تھا جس سے آپ ٹریگر کر کے اس اسٹرالوجر نے آپ کو نا جھوٹ بول کے آپ کو ڈرا کے آپ سے پیسے اینٹھے ہیں۔ تو وہ کہتی وہ میرے تو معاملات لو آنے سے پہلے ٹھیک ہو گئے تھے۔ تو یہ چیزیں آپ کو لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگ کیوں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ڈیسٹنی کو اپنے آپ کو جب اگر فرض کریں وہ یہ ان کی لو اتنی ہے تو یہ پھر یہ کام میں لگی رہے، وہ تو پرائم منسٹر بنے، منسٹر بنے، تو یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو اور بڑے رنون نیم ہے جو آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، تو اس لیے پلیز اس سے بچیں آپ۔ اچھا تو لبرا آگے چلتے ہیں، یہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا آپ کا اب تیسرا، اب 24 25 مون تیسرے گھر میں اور تیسرے کا لارڈ 8ویں میں چلا گیا۔ اب تیسرے اور 8ویں کا کمبینیشن دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے یا فائدہ مند ہے، کیونکہ میڈیٹر بہت اچھا بیٹھا ہوا، بہت ہی اچھا بیٹھا، تو کوئی اچھی خبر ہی ملے گی آپ کو۔ تو جب تیسرے کا لارڈ 8ویں میں جاتا ہے تو آپ نے نا ایک کام کیجیے گا کہ بہن بھائیوں کے ساتھ جائیداد ان 2 دنوں میں ڈسکس نہیں کرنی، وہ بحث میں پڑ جائیں گے، وہ کہے گے کہ میں نے یہ لینا ہے، میں نے وہ لینا ہے، تو یہ 2 دن گزار لیجیے گا، کوئی بحث نہیں، کیونکہ اس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر 2 دن بعد آپ اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو آپ کی مرضی کا حصہ مل جائے گا۔ اچھا یہاں پہ تیسرا گھر ہے اور تیسرا گھر میں آپ کی ایجوکیشن، یہ آپ کا مجموعی ذہانت اور سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اگر آپ مڈل ایجوکیشن میں تو آپ کی تیاری بڑی اچھی ہوگی، پڑھائی میں بہت اچھا کام کریں گے اور بہت ہی خشوع اور خشوع سے یہ 2 دن آپ کے بڑے اچھے گزریں گے۔ مے بی آپ کسی دوسرے شہر میں جا کے کوئی چیز اپنے کوئی سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پہ بعض لوگ ہوتے ہیں انٹری ٹیسٹ دینے کے لیے دوسرے شہر میں گئے ہوتے ہیں، تو اس قسم کا بھی آپ کو تھوڑا سا
کہہ لیں کہ آپ کو دوسرے شہر میں بھی جانا ہے، میں بھی 27 کو انٹری ٹیسٹ ہوگا، تو وہاں پہ آپ انٹری ٹیسٹ کے لیے دوسرے شہر میں چلے جائیں گے۔ اچھا، پھر آپ کی میموری بہت کامیاب کریں گی، کالمسٹ بڑے اچھے کالم لکھیں گے، وہ بہت اچھا بولیں گے، اینکر حضرات آپ کے ملازمین آپ کے ساتھ بہت ہی، اگر کوئی ملازم گیا ہوا ہے تو وہ آ جائے گا واپس، صلح ہو جائے گی، آپ کی اوریٹوریکل ابیلٹی بہت اچھی ہوگی، بڑا نپا تلا بولیں گے۔ وہ لوگ جو آڑت کا کام کرتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا ان دنوں میں، ان کا تو کافی لگ جائے گا۔ اسٹاک ایکسچینج والوں میں بھی کافی فائدہ، ٹرانسپورٹیشن بزنس میں فائدہ، تو یہاں پہ مارکیٹنگ کے لوگوں کو بھی بہت فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ 2 دن آپ کے بہت اچھے ہوں گے۔ ماں سوائے جائیداد کے معاملات کو آپ نے بالکل ٹچ نہیں کرنا۔ آگے 26 27 مون چوتھے گھر میں، 4 اور 6 کا کمبینیشن ہے، اور 4 چوتھے کا لارڈ آپ کا ہے سیٹرن، اور سیٹرن آپ کے چوتھے گھر آپ کے چھٹے گھر میں بیٹھا ہے، اور بڑا اچھا بیٹھا ہوا ہے، مضبوط بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے نا آپ کو بڑی سروس میٹر میں جو بھی ہوگا آپ کو بہت ہی فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بس آپ نے نا ایک کام کرنا ہے، کوئی جائیداد کا آپ نے کوئی سودا بازی نہیں کرنی، آپ نے کوئی کچھ نہیں کرنا، اور والدہ کا ساتھ اگر آپ کی والدہ چل نہیں پڑتی تو یہ ان کو پکڑ کے آپ نے چلانا، نہیں تو خدا نہ کرے والدہ کو چوٹ لگ سکتی۔ چوتھے اور چھٹی کمبینیشن میں والدہ افیکٹ ہوتی ہے، تو لبرا اس کا خیال کیجیے گا۔ چوتھا گھر ہے، یہاں پہ آپ کو کالی رنگ کی گاڑی خریدتے نظر آ رہے ہیں، یا جو ان کا بفروں کا کاروبار ہے، بھینسوں کا کاروبار، اس میں بھی بہت اٹھان ہوگی، جو زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں کا، فصلوں کا، ایگریکلچر لینڈ کا، کنسٹرکشن بزنس کا، ریئل اسٹیٹ کا، ان میں یہ آپ کو کافی فائدہ پہنچ جائے گا۔ یہ 2 دن آپ کو پاس کافی اس کے فائدے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو پتہ چوتھا گھر جو ہوتا ہے نا، گھر کی خوشیوں کا بھی ہے، تو گھر کی ریپیئر اچھے طریقے سے، کوئی نیا گھر بنانے کے چکر میں ہوں گے، یا نیا گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، یا نیا گھر کا نقشہ پاس کرائیں گے، یا نئی اینٹ رکھیں گے، اور گھر کا سکھ دکھ بڑا اچھا ہوگا۔ موسم ذرا تھوڑا سا گرم ہوگا، کوئی سیٹرن ہے نا، سیٹرن ذرا موسم کو کھینچ کے رکھتا ہے۔ انٹلیکچوئل آپ کی بہت کام آئے گی، بہت کاروبار میں اٹھان، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کاروبار آپ کا اٹھ جائے گا۔ فصلوں کا، باغیچے کا، گارڈننگ، ان 2 دنوں میں آپ گارڈننگ بھی کرتے ہوئے آپ نے، کیونکہ آج کل بارشوں کی وجہ سے بہت ہی گھاس بھی بڑا ہوا، پودے بھی بے تکے بڑے ہوئے، میرے گھر میں بھی بہت ہی اس طرح کا ہوا ہے، میں تصویریں شیئر کروں گا، لیکن پھول بہت آئے ہوئے ہیں، بڑا میرا اس وقت نا جنگل بنا ہوا گھر، اور خوبصورت پھولوں والا جنگل ہے، تو اس قسم کا آپ کو اچھا لگے گا، آپ کو نیند بڑی اچھی آئے گی، والدہ کے ساتھ انٹریکشن بڑا اچھا ہوگا۔ بس ایک چیز رکھیے گا، والدہ کو وہ نہیں، چوٹ نہیں لگنی چاہیے ان کو، اس کا آپ نے خیال کرنا ہوگا۔ تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب باری ہے اسکارپیو کی۔ اسکارپیو آپ کا یہ ہفتہ 21 اگست سے لے کے 27 اگست کے درمیان سٹارٹ آپ کے 12ویں گھر سے، اور 12واں گھر میں نے پچھلا کہا تھا کہ آپ کافی ایک ڈپریشن میں، ایک اس موڈ میں، اداسی کے موڈ میں، اور کوئی ٹریولنگ ایسی آئے گی جس سے آپ کافی اداس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور باہر کا سفر آپ کو آپ کا بنے گا، اور بڑا پھر چلے گا۔ یہاں پہ کوئی ڈسمسل آف جاب والا کام بھی آپ کے ساتھ ہوگا، جو ولفل ڈسمسل جسے کہتے ہیں، وہ ریموول فرام سروس، جیسے بندہ خود ہی ریزگنیشن دے دیتا ہے اور پھر کہتا ہے جان چھٹی میری، تو وہ آپ سے وہ اس کا سفر ہوگا، لیکن تھوڑا سا اداسی والا سفر ہوگا، سیڈ موڈ ہوگا۔ 14 اگست کا جو ماحول تھا نا، وہی آپ کا یہ ماحول چلے گا۔ یہاں پہ کوئی نہ کوئی بیماری آپ کو شوگر تنگ کر سکتی ہے، باہر کے ملک میں آپ کا سفر جو ہے وہ تھوڑا سا اداسی لائے گا، اور اگر آپ اولڈ ایج کے ہیں، اولڈ ایج میں ہیں،
تو اولڈ ایج کا بھی آپ کو تھوڑا سا ایڈوانٹیجز یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی بیماری یا شوگر یا کوئی یہ آپ کو کوئی نہ کوئی کرے گا. مخفی علوم میں آپ کی دلچسپی رہے گی اور مخفی علوم سن کے تھوڑا سا ڈپریس بھی ہوں گے. تو اس لیے زیادہ کسی کی سننے کی ضرورت نہیں ہے. بعض میں دیکھے لوگ بہت زیادہ اس معاملات میں اس کو سیریس لیتے ہیں، اور سیریس لینا بھی چاہیے، بٹ اپنے سر پہ سوار مت کریں. اور کچھ آپ کے چھپی ہوئی دوستیاں یا دوسری شادی بھی وہ بھی آپ کو پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. پاؤں پہ ناخن پہ کہیں چوٹ لگ سکتی ہے جس سے، اور نیند کا پرابلم جو ہے نا وہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے. آپ کی وہ اگر ایج فیکٹر ہے تو کوئی نہ بات کر کے بھول جائیں گے، کوئی یاد نہیں آئے گی، لاس آف میموری جسے کہتے ہیں، شارٹ لاس آف میموری. اور اگر آپ بڑھاپے میں تو ڈیمنشیا والا آپ پہ تھوڑا سا اثر ہوگا. اچھا، وہ لوگ جو جیل میں ہیں یا وہ ہے، ان کو کوئی کسی قسم کا اس دن ریلیف نہیں ملے گا، ضمانت کینسل ہو جائے گی یا اس قسم کا کام ہوگا. تو اس لیے تھوڑا سا یہ آپ کا اخراجات بہت زیادہ ہوں گے. پھر آپ کے خلاف لوگ سازشیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جس سے پھر آپ بھی ان کا لحاظ نہیں کریں گے، پھر آپ بھی ان کی پوری کلاس لیں گے، چھوڑیں گے نہیں. اور یہاں پہ آپ نے نا فالتو اخراجات سے ذرا تھوڑا سا پرہیز کرنا ہوگا. یہ آپ نے اپنے خاص طور پہ اپنا خیال کرنا. اور یہاں پہ آپ انڈر ہینڈ ڈیل کریں گے یا کک بیک لیں گے یا کوئی ایسا کام بھی کریں گے جسے نا تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے، تو بدنامی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ایک تو ٹیلی فون پہ اپنی کنورسیشن سوچ سمجھ کے کیجیے گا، کسی کو واٹس ایپ لکھ کے میسج نہ بھیجیے گا. آمنے سامنے جتنی مرضی بات کر لیجیے گا، لیکن فون پہ ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، میسج پہ. تو یہ آج کل بہت زیادہ ایک پاکستان میں پرابلم ہے بلیک میلنگ کا. یا آپ بلیک میل کریں گے یا دوسرا کوئی بلیک میل آپ کو کر دے گا. تو اس لیے یہ ذرا دن متعہد ہو کے گزارے کے لے، اور اسی کی آگے کنٹینیوٹی ہوگی. اس دن آپ کے اسینڈنٹ میں مون ہے، لیکن اس کا میڈیٹر بڑا اچھا بیٹھا ہے. وہ تھوڑی سی اداسی ضرور لے گی، لیکن 11ویں کا پہلے کا لاٹ جب 11ویں میں بیٹھتا ہے نا، تو بندہ کوئی نہ کوئی بہن بھائیوں سے مل کے کوئی اچھے فیصلے کر لیتا ہے، کوئی خواہش پوری کرتا ہے، آپ کی بہن کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے، اور کوئی خواہش پوری ہو جاتی ہے جو آپ کو سوچی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ اسکارپیو کے لیے یہ دن اچھا ہوگا، کیونکہ اس کا میڈیٹر بھی بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہے، 11ویں گھر میں بیٹھا ہے. لیکن پھر بھی سینسٹیوٹی رہے گی. آپ کو پتہ پہلا گھر آپ کی پلاننگ کا ہے، آپ کی سوچوں کا ہے، آپ کے تو تھوڑا سا ایسا لگے گا جیسے کسی کو مس کر رہا ہے بندہ، کسی سے اداسی آ رہی ہے. تو اس قسم کے معاملات آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، جس سے آپ کافی کہہ لیں کہ فلیش بیک میں جا کے نا تو ایسے کرے گا جیسے کہ بندے کا اداس ہو جانا. تو اس میں جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اپنا ایٹیٹیوڈ ٹو ورڈز لائف پازیٹیو رکھیے گا، اور آپ یہاں پہ اپنے نا پروفیشن کی طرف توجہ دیجیے گا. وہ پروفیشن آپ کو کافی فائدہ دے گا. آپ کی پلاننگ اچھی ہونی چاہیے، کسی قسم کا کنفیوژن یا ایکسٹریمسٹ ریش نہیں ہونا، سوائے سینسٹیوٹی کے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. 24-25 مون جو ہے وہ آپ کے دوسرے گھر میں، اور دوسرے کا لاٹ 7ویں گھر میں بیٹھا ہے. تو یہ بڑا اچھا کمبینیشن ہے، بڑا اچھا کمبینیشن ہے. آپ نے 3 دن ذرا سینسٹیو گزارے ہیں، لیکن جیسے ہی دوسرے کا لاٹ 7ویں گھر میں، دوسرے گھر میں مون آتا ہے، وہ بھی اس پہ وہاں پہ ہے سیجیٹیریس، اور سیجیٹیریس 7ویں گھر میں بڑا اچھا بیٹھا ہوا ہے. تو جب دوسرے کا لاٹ 7ویں میں جاتا ہے تو آپ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی انویسٹر بنتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں. آپ کے بیگم کے ساتھ تعلقات بہت اچھے، اسپاؤس کے ساتھ تعلقات بہت اچھے، لوگ آپ پہ بھروسہ کر کے آپ کے ساتھ مل کے پیسہ کمائیں گے. اور ہاں، یہاں پہ اگر آپ کی محبت ہے، کسی کے ساتھ پیار ہے، تو اس پہ اپنی دولت کی شو نہیں مارنی، وہ بندہ اس کو نا ادروائز لے جائے گا. پیسے آئیں گے، دوسرا گھر ہے، پیسے آئیں گے، آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسے آئیں گے، اور بڑے حق لال سے جن کہتے ہیں پیسے. اگر آپ چھوٹے اسکارپین ہیں
تو وہاں پہ آپ کے پیرنٹس آپ پہ بہت توجہ دیں گے، بہت زیادہ. آپ یعنی کہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ آپ کو لے کے چلیں گے، آپ کی تربیت پہ، آپ کے اٹھنے بیٹھنے پہ کافی محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کا گفتار بہت اچھی ہوگی، بڑا نپتلا بولیں گے، ایلوکینٹ ہوں گے، انداز بیان بڑا ٹھیک ٹھاک ہوگا. سسرال کی طرف سے بھی آپ کو بہت ہی کوآپریشن ملے گا. اگر آپ کی شادی ہوتی تو بیگم آپ کا جہیز لے کے بہت آئے گی، اور سسرال کی طرف سے معاشی فائدہ پہنچنے کے پورے چانسز ہیں. گفت گواہی آپ کی بہت اچھی ہوگی، کھانے بڑے اچھے کھائیں گے. اسٹاک ایکسچینج میں بھی آپ کو بہت فائدہ پہنچ جائے گا. آپ کو کافی کہہ لیں کہ یہاں پہ ایڈوانٹیجز ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آگے پھر 26 27 تیسرے کا لاٹ 7ویں گھر میں، اور جب تیسرے کا لاٹ 7ویں گھر میں ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو نا دوسروں کے مطابق ڈال کے کام کرتے ہیں، یا لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے اندر ایک کہہ لیں کہ ایک اٹریکشن آئے گی آپ کی طرف، آپ لوگ کھنچے چلے آئیں گے، پیسہ آپ کو دیں گے، ہمارا بزنس کریں. اور آپ اپنے گفتار کو اور سے دوسروں کو متاثر کر کے بزنس کو شراکت داری لینے میں کامیاب رہیں گے، اور بڑے ایمانداری سے کام کریں گے. لوگ آپ پہ کریں گے، بہن بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ویکینڈ آپ کا بہت اچھا ہوگا. تیسرا گھر ہے، آپ کی ایجوکیشن باڈی اچھی ہوگی، آپ کا دماغ بہت کام کرے گا، کنسسٹنسی ہوگی. اور کوئی نہ کوئی آپ جیسے کوئی انٹری ٹیسٹ آ گیا، کسی دوسرے شہر میں جائیں گے، وہاں پہ انٹری ٹیسٹ دینے جائیں گے، اور بڑا اچھا انٹری ٹیسٹ ہو جائے گا آپ کا. اس دن آپ کا دماغ بہت کام کرے گا. میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ جو، یا انجینئرنگ کا، جو بھی کس قسم کا بھی جب ایگزام دینے جائیں گے اس میں آپ کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائیں گے. بازو اور کندھے پہ پریشر جب آپ لکھتے جاتے ہیں تو پھر بازو میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پازیٹیو دردیں ہوں گی آپ کی. اور آڑت میں بہت فائدہ، اور آپ کے کمیونیکیشن میں، مارکیٹنگ میں بہت ہی فائدے ہوں گے. سو اسکارپیو پہلے 3 دن ذرا تھوڑا سا آپ کے پہلا دن جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا آپ کا کارڈ قسم کا ہوگا. باقی جو دن ہوں گے وہ آپ کو پورا ایڈوانٹیج دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب آپ کے اسینڈنٹ سے کیتو نکل گیا ہوا ہے، تو لہٰذا اب اپنے آپ کو تھوڑا سا پازیٹیونیس کی طرف لے کے جائیں. غصہ نہیں کرنا، شاؤٹ نہیں کرنا، اپنے کام سے کام رکھیے گا، اور ایڈوانٹیجز لیجئے گا. اپنی انرجی ضائع مت کیجیے گا، اپنے اپنا نقصان نہ کیجیے گا. اپنے آپ کو تھوڑا سا نارمل رکھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ اسکارپین اپنے آپ کو تکلیف، پین کے ٹیکے خود لگا کے پھر تکلیف لے کے بڑے خوش ہوتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.